تیری تھیری یہ ہے کہ جتنی دیر زیادہ دکان کھلے گی اتنا زیادہ رزق ملے گا، جتنی دیر مسجد میں گزارے گا اتنا رزق کم ہو جائے گا، گاہک کم آئے گا۔ اللہ کا فرمان یہ ہے تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا، میری عبادت کے لیے فارغ ہو، وقت نکال، میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، واسد فقرک، تیری فقیری دور کر دوں گا۔ تیری تھیری یہ ہے کہ 1,00,000 میں سے 10,000 دیا تو 90 رہ گیا، رب واسطے دینے سے پیسہ کم ہو جاتا ہے۔ رب کا فرمان یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال کم ہوتا ہی نہیں ہے، بڑھ جاتا ہے۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اسلام کے مختلف درجات بنائے ہیں۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس کے کون سے درجے پر ہیں۔ تو سب سے نچلا درجہ وہ منافق کا ہے۔ منافق وہ جو بظاہر مسلمان ہے اور اندر سے وہ کافر ہے، اور مسلمانوں کے خلاف حقد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، سازشیں کرتا ہے، جاسوسیاں کرتا ہے۔ اس کے بعد درجہ ہے ایسے کافر کا جو سیدھا سیدھا کفر کرتا ہے، کہتا ہے جی میں نہیں مانتا، پیدا کرنے والے کو نہیں مانتا، ان کے بھیجے ہوئے رسول کو نہیں مانتا، یہ کہتا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے پیندے میں ہوں گے، منافق پیندے میں ہوں گے۔ تو یہ سب سے بدتر ہیں، کیونکہ دھوکہ پلس کفر ہے۔ جو کافر ہوتا ہے وہ کفر کے ساتھ صراحت کرتا ہے، یہ کفر کے ساتھ دھوکہ دیتا ہے۔ اس کے بعد درجہ ہے اسلام کا، نہ وہ منافق ہے نہ کافر ہے، تو مسلم ہے۔ مسلم جو ہوتا ہے یہ وہ ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی رکھتا ہے، سازش نہیں کرتا، جاسوسیاں نہیں کرتا، مگر دیکھا دیکھی یا خوف سے یا لالچ میں کلمہ پڑا ہوا ہے، دل مطمئن نہیں۔ ایسا شخص آج نہیں تو کل درس و دروس میں بیٹھتا ہے، سمجھتا سمجھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان نصیب فرما دیتا ہے۔ قالت الاعراب آمنا، بدوی کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے۔ ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم اسلام لائے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اس لیے کہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں نہیں گیا۔ منافق اس کے بھی دل میں ایمان نہیں اور اس کے اوپر ایمان ہے، نماز پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، بسا اوقات جہاد پر بھی جاتا ہے،
اندر سے وہ سازشی ہے، اندر سے وہ کھوٹا ہے. اور مسلمان یہ بھی اوپر سے مسلمان ہے، نمازیں پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مگر اس کے دل میں وہ والا ایمان نہیں. مقصد یہ کہ یہ سازشی بھی نہیں، مخالفت بھی نہیں کرتا، لیکن یہ کلمہ اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کے بھائی مسلمان ہو گئے یا اس کی قوم مسلمان ہو گئی، یا اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کو کوئی لالچ ہے، یا اس لیے پڑھتا ہے کہ مسلمانوں کی تلوار سے بچ سکے. مگر یہ سازشی نہیں، منافق سازشی ہے، جاسوس ہے. اسلام کے بعد پھر اوپر والا درجہ آتا ہے ایمان کا. ایمان کے درجے میں اس کا دل بھی مومن ہوتا ہے، اس کے اعضاء بھی نیک کام کرتے ہیں، اس کی زبان بھی کلمہ بولتی ہے. اس ایمان پر وہ عمل کرتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے، نیکیاں کرتا رہے، تو اس کا نیکیوں کا بیلنس بڑھتے بڑھتے اس میں ایک لیول پیدا ہوتا ہے جس کا نام احسان ہے. جبریل امین آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں، آ کر پوچھتے ہیں اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کلمہ ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے. کہا آپ نے ٹھیک فرمایا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے تو اس کو جانتے نہیں بندہ کون ہے، مکے کا آدمی نہیں ہے، مدینے کا آدمی نہیں ہے. اس کے بعد پھر کالے بال اور سفید لباس ہے، اگر یہ دور سے آیا ہوتا تو اس کے کپڑے گندے ہوتے، آیا بھی ادھر سے ہی ہے. تیسری تعجب کی بات یہ ہے کہ خود ہی پوچھتا ہے، خود ہی کہتا ہے آپ نے ٹھیک فرمایا. جب آپ کو پتہ ہے تو پھر پوچھا کیوں؟ پھر پوچھتا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ ہے، ملائکہ ہے، کتب ہے، رسول ہے، آخرت ہے، اور جناب تقدیر پر ایمان ہے. کہتا ہے جی آپ نے بالکل درست فرمایا. پھر کہتا ہے احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایسے عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ کر عبادت کر رہے ہو، اور اگر یہ لیول پیدا نہ ہو تو پھر اتنا تو ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. کہتا جی آپ نے بالکل درست فرمایا. تو یہ تین لیول، اسلام، پھر ایمان، پھر احسان، یہ الگ کہانی ہے کہ بسا اوقات ایمان سے مراد اسلام بھی ہوتا ہے اور بسا اوقات اسلام سے مراد ایمان بھی ہوتا ہے. ہمیں کوئی پوچھے تم کون ہو؟ میں مسلمان ہوں، تو مطلب مومن بھی ہوں. امیر المومنین کا معنی مسلمانوں کا امیر بھی، مومنوں کا بھی امیر. تو یہ ایک دوسرے کی جگہ پہ لفظ استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن بنیادی فرق ان میں یہی ہے کہ ایک ہے نفاق، اس کے بعد کفر، اس کے اوپر اسلام، اس کے اوپر ایمان، اس کے اوپر احسان. تو جو اعلیٰ درجہ ہے وہ احسان کا ہے. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تقویٰ کا. تقویٰ وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا یا مطلق بچنا. جو شخص ہر قسم کی شر سے بچنا چاہتا ہے، ہر قسم کی خیر سمیٹنا چاہتا ہے، یہ بھی ایک لیول ہے تقویٰ کا. اور وہ شخص جو مسلمان ہو چکا ہے اور اب نیکیاں کرے گا، برائیوں سے بچے گا، تو یہ تقویٰ ہے. نیکیاں کرے گا، برائیوں سے بچے گا، تو ایمان زیادہ ہوگا. تو گویا تقویٰ اس کا ایمان زیادہ کر رہا ہے.
جب ایمان زیادہ ہوگا تو احسان کا مرتبہ ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ يحب المحسنین. احد کے میدان میں کچھ ایسے ساتھی شہید ہوئے یا کوئی اور میدان تھا، غالباً خیبر کا تھا. بہرحال مقصد یہ کہ شراب حلال تھی، حرام بعد میں ہوئی، اور ابھی کچھ لوگ شہید ہوئے اور ان کے پیٹ میں شراب تھی. اس وقت حرام نہیں ہوئی تھی، اب حرام ہو گئی. صحابہ اکرام پریشان ہیں کہ یہ شراب پی کر شہید ہوئے تو ان کی شہادت قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو گزر گئے اس حرمت سے پہلے ان کو رب گناہ نہیں دے گا. لیکن جو الفاظ کی ترتیب ہے وہ ذرا غور کریں. اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، بچنے کی طبیعت تھی تو ایمان لائے اور نیک کام کیے. یہ تقوی پہلے ہے، ایمان اور عمل صالح بعد میں ہے. ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، پھر تقوی اختیار کیا تو ایمان اچھا کیا، پھر تقوی اختیار کیا تو احسان کے مرتبے پر فائز ہوئے. تو اس آیت میں تقوی ایمان میں اضافے کی ایک شکل ہے. نیکیاں کرنا، برائیوں سے بچنا، اسی سے تو ایمان بنتا ہے، اور یہی معنی ہے تقوی کا. تقوی کا مطلب برائیوں سے بچو، نیکیاں کرو، اور اسی سے ایمان بڑھتے بڑھتے احسان کا درجہ مل جاتا ہے. اور ایک تقوی مطلق وہ ہے جو بسا اوقات کافر میں بھی ہوتا ہے. ایک کافر ہے تو کفر پر، مگر وہ بچنا چاہتا ہے. ایک کافر ہے اس کو پرواہ نہیں، اس کو فکر نہیں، کیسا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، میں کفر پر رہا تو کہاں جاؤں گا، یہ ساتھ والے جو اسلام مذہب ہے، عیسائیت یہودیت ہے، یہ کیا ہیں، وہ عیسائی یہودی ہیں تو کیوں ہیں، وہ مسلمان ہیں تو کیوں ہیں، میں کافر ہوں مشرک ہوں تو کیوں ہوں، یہ سوچ ہی اس میں نہیں ہوتی. اس کو اللہ ہدایت نصیب نہیں کرتا. جس کے دل میں یہ سوچ ہوتی ہے وہ اپنے والدین اور قبیلے والوں کا مقلد نہیں ہوتا، بلکہ وہ سوچتا ہے، وہ بچنا چاہتا ہے، جہاں اس کو خیر ملے وہ لینا چاہتا ہے. وہ کافر بھی ایک لیول کا تقوی والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے. یہ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. تقوی پہلے ہوگا تو ہدایت ملے گی. مدینہ میں میرے ساتھ ایک نوجوان پڑھتا تھا، عبداللہ اس کا نام تھا، ہندوستان سے تھا. کہتا ہے کہ میں ہندو تھا، غریب تھا، کسی مسلمان کے گھر میں ان کے بھینسوں کے باڑے میں یا کہیں ملازمت تھی. ان کا بزرگ فوت ہوا، انہوں نے نہلایا، خوشبو لگائی، سفید کپڑے پہنائے. تو میں نے کہا کہ اتنا پیسہ کیوں ضائع کر رہے ہو، مر گیا، بات ختم ہوئی، اس کو جلاؤ، بات ختم کرو. کہنے لگے یہ مر گیا مگر اس کا معاملہ ختم نہیں ہوا، ابھی یہ قبر میں جائے گا، اس کا حساب ہوگا، نیک نکلا تو جنت کی ہوائیں آئیں گی، برا ہوا تو جہنم کی آئیں گی. پھر یہ قبر سے نکلے گا، حشر آئے گا، وہاں حساب ہوگا،
نیک ہوا تو جنت میں جائے گا، برا ہوا تو جہنم میں جائے گا۔ کہتا ہے میں کانپ اٹھا یہ سن کر کہ اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اور اس میں پھر حساب بھی ہے، اور اس میں پھر سزا بھی ہے۔ کہتا تو میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا تو سیدھا سیدھا جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ تو ایمان نہیں لایا۔ کہتا ہے میں تو نہیں جانا چاہتا، میں تو آگ میں نہیں جانا چاہتا، میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس کی ایک ہی شکل ہے، ایمان لیا، کلمہ پڑھ لے۔ میں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ پھر مجھے والدین کو پتہ چلا، میری پٹائی کی، پھر مندر والوں نے مجھے نوکری دے دی، مندر کی نوکری کی، پہلی تنخواہ ملی، کرائے کے پیسے جمع ہو گئے تو میں وہاں سے بھاگ نکلا، مدراس آ گیا، وہاں پہ جامعہ سلفیہ میں نے داخلہ لے لیا۔ لمبی کہانی ہے اس کی، مگر میرا بات کا مقصد یہ کہ دیکھو کفر سے اسلام کتنا قریب ہے اگر اس کے دل میں بچنے کی سوچ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پر بڑے ان کی دعوت سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں ایک دائیوں کا اور گروپ ہے، وہ بھی اسی طرح لوگوں کو بہت مسلمان کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ان کو ملنے کے لیے چلے گئے ممبئی میں، سمندر کنارے۔ کہنے لگے پتہ چلا آپ کی بھی بہت دعوت کا کام کر رہے ہو۔ بولے ہاں، آپ ادھر کھڑے ہو، یہ جو گھوم رہے ہیں نا، واک کر رہے ہیں صبح صبح، میں ان میں سے کسی نہ کسی کو مسلمان کر کے لاتا ہوں۔ پون گھنٹہ نہیں گزرا تو ایک آدمی آگے بولے مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ یہ مچھلیوں کے تالاب میں جال کا حساب ہوتا ہے۔ آپ نے جال پھینکا، جو جس کے دل میں بچنے کی سوچ ہے، تقویٰ کا انیشل لیول اس میں ہے، وہ آپ کی بات پر کان دھرے گا اور وہ آ جائے گا، اور اس کا مسلمان ہونا ایسا ہی ہوتا ہے، گھنٹے بعد مسلمان، پون گھنٹے بعد مسلمان۔ لیکن جو سوچتا نہیں کہ میں کیسا جا رہا ہوں، میرا کیا بنے گا، میرا نتیجہ کیا نکلے گا، میری روش کیسی ہے، جس میں یہ سوچ نہیں، وہ مسلمان بھی ہو تو تقویٰ سے خالی ہوتا ہے۔ جو آیا ہضم کر گیا، جو لوٹ گسوٹ چوری سود، جو برابر، ہر چیز برابر، سوچ ہی ختم ہے کہ کیا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، اتنے معاملات الجھے ہوئے ہیں، اتنے لوگوں کے حقوق غصب ہو رہے ہیں کہ قیامت والے دن جب واپس آئیں گے تو ایک عجیب منظر ہوگا، سب کے حقوق واپس آئیں گے۔ جس نے کسی کی ٹرالی سے گنا کھینچا ہوگا، وہ پورے لمبے سفر میں کون تھا، کدھر گیا، ساری کائنات کا کوئی جج اس کو واپس نہیں لا سکتا، مگر میرا رب ایک ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ ہمارے اوپر بجلی کا کتنا بوجھ ہے، کس کس کو مفت میں یونٹ ملتے ہیں، اور کون کون چوری کرتا ہے۔ کائنات کا کوئی سسٹم ایسا نہیں جو تلاش کرے کہ تیرے بل پر کس کس کا بوجھ آیا ہے۔ میرا رب دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دے گا۔ جس جس کا بوجھ جس پر ڈالا گیا ہوگا، خوش ہو جاؤ۔ آج بل بھرنے پڑتے ہیں، یہ سب کمیٹی ڈل رہی ہے آپ کی، یہ بی سی ہے، بی سی یہ ملے گی مرنے کے بعد۔ جن جن لوگوں کے بلوں کا بوجھ آپ پر آیا، سب کو دینے پڑیں گے، اور آپ اتنے خوش ہو گئے کہ کوئی بات نہیں، 4 دن پسینے میں یا تھوڑا مشکلات میں ہم نے بل بھر دیے، آج ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے،
اور اتنا زیادہ بیلنس جمع ہو چکا ہے ہمارا، ہمیں آج مل رہا ہے، اور وہ بھی نیکیوں کی صورت میں۔ تو یہ مسلمان ہیں مگر تقویٰ نہیں ان میں، مسلمان ہیں مگر تقویٰ نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، بس اوقات نماز بھی پڑھتے ہیں، دکان پہ جا کے کم تولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، دالوں میں پتھر نکل آتا ہے، دال اس میں پتھر ہوتے ہیں۔ جب پرانے طریقے سے دالیں بنتی تھیں تو پتھر آیا کرتے تھے، دیسی طریقے سے دال بنائی جاتی تھی، آج کل پروسیس کیا جاتا ہے بڑے بڑے مشینوں میں، وہاں پتھر کے آنے کا کوئی خاص امکان نہیں ہے، مگر باقاعدہ عورتوں کو پیسے دے کر 10 بوریاں دال کی تو 1 بوری پتھر کی وہاں پہ رکھی جاتی ہے، اور تنخواہ دے کر وہ پتھر اس میں مکس کروایا جاتا ہے، سب پکڑے جائیں گے۔ آپ نے کتنی دالیں، کتنے آٹے، کتنی گندمیں، کتنے چاول خریدے، اس میں کتنی پتی میں کتنی چیزیں ڈلی ہوئی تھیں، وہ سب آپ کو دے کر ہی چھوٹیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا، ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا۔ ذرہ انسان کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس کا حساب ہوگا۔ اللہ اکبر، کوئی ظلم نہیں ہوگا، سب کو انصاف ملے گا، وہ دن آنے والا ہے، اور یہ خوشی صرف مومنوں کے لیے ہے جن کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک دن آنے والا ہے۔ تو ایک تقویٰ وہ کافر میں بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایمان کی اسلام کی طرف آتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولی ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور اس سے پہلے وہ ڈرنے والے تھے، بچنے والے تھے۔ جو شخص بچنا چاہتا ہے اس کے مسلمان ہونے میں دیر نہیں لگتی، وہ انتظار میں ہوتا ہے کوئی شخص اس کے پاس آئے، اس کو ٹھیک طریقے سے بتائے، ایسے ٹھوکر لگتی ہے، ایسے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے، ان کو جنتوں میں ڈال دیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر وہ تورات کو قائم کرتے، انجیل کو قائم کرتے، اور جو کچھ ان کی طرف اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس پر عمل کرتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اوپر سے بھی کھانا آتا، زمین سے بھی کھانا نکلتا، مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، ان میں کچھ لوگ درمیانے درجے کے ہیں اور بہت زیادہ لوگ رب کی بغاوت کرنے والے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی تمام خزانوں کا مالک ہے۔ ہماری زندگی میں 2 مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ سعودی عرب پاکستان میں مانگنے آتے تھے، پاک و ہند اکٹھا ہوتا تھا، تو ممبئی اور کراچی یہ ان کے قریب پڑتے تھے، اور آ کر مانگتے تھے، ذات کے لیے بھی مانگتے تھے، مسجد مدرسے کے لیے بھی مانگتے تھے۔ میں کئی لوگوں کو ملا ہوں، وہ کہتے مسجد میں آ کر کھڑا ہو جاتا،
مدینے کا باسی، جدے کا باسی، آ کر کہتا جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، جوار نبی کہتا، اور اردو آتی نہیں تھی، ہم سمجھ آتے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس سے آیا ہے، بس نظر آتا ہے کہ اس کو چاہیے، پتہ نہیں مسجد کے لیے چاہیے، مدرسے کے لیے یا ذات کے لیے، بس اس کو کچھ چاہیے، لوگ اس کا تعاون کرتے تھے۔ مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شہر کے ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، ان کا ایک میگزین نکلتا تھا، اور بھی میگزین نکلتے تھے ہندوستان سے، اس میں باقاعدہ لکھا رہتا تھا کہ اتنے پیسے ہم نے اس مہینے مکے اور مدینے کے مدرسے کے لیے بھیجے ہیں۔ آج بھی دارالحدیث مکہ اور دارالحدیث مدینہ، وہ دو مدرسے آج بھی قائم ہیں، آج بھی ہندوستان کا ہی مطلب مسلمانوں کا ہی ان پر کنٹرول ہے۔ یہ یہاں کے خرچے سے وہاں چلتے تھے۔ غربت اتنی تھی، حالات اتنے خراب تھے، نہ عزت نہ جان نہ مال، کچھ محفوظ نہیں تھا۔ صحابہ کرام کے قبروں کی عبادت ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے وہاں کے علاقے کے جو مختلف سلطنتیں تھیں، یہ سعودی عرب میں کوئی 5-7 حکومتیں تھیں، اور جو بڑے علاقے کا ذمہ دار تھا اس سے بات کی کہ حرمین میں اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ ساتھ مل گئے اور کہا ہم آپ سے حکومت نہیں مانگیں گے، ہم صرف خیر چاہتے ہیں۔ انہوں نے محنت کی، اس علاقے میں اللہ کو اللہ کا حق دلایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاذ یہ بتاؤ کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ تو خود ہی بیان کیا، فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق یہ ہے کہ صرف ایک اس کی عبادت کریں اور کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے، اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی مگر اس نے کمال شفقت کر کے اپنے اوپر اس بات کو واجب کیا ہوا ہے، اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کی جہنم نہیں دے گا۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اکیلے کی عبادت کی جائے، کوئی شریک نہ ہو۔ جب اللہ کو اللہ کا حق دلایا گیا، اللہ نے آخرت میں جو جہنم سے بچانا ہے وہ بچانا ہے، دنیا میں احسان یہ کیا کہ بندوں کو بندوں کے حقوق واپس کروا دیا۔ آج آپ دیکھو، آپ 10 کروڑ کی گاڑی لے کر 1500 کلومیٹر اکیلے سفر کر جاؤ، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کے حق محفوظ ہیں۔ 1000 کلو سونا جس دکان میں ہے اس کا شٹر ڈاؤن کیے بغیر نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، پیچھے سے کوئی چوری نہیں ہوتی۔ بندوں کے حق بندوں کو رب نے دلائے، جب بندوں نے رب کا حق اس کو دیا، اور پھر کیا ہوا؟ جو یہاں مانگنے آتے تھے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، نیچے سے بھی اللہ نے خزانے نکال دیے، آسمان سے بھی خزانے نازل کر دیے۔ آج پوری دنیا میں سب مسلمانوں میں زیادہ اکانومی اگر مضبوط ہے تو ان کی ہے۔ وہ گدھوں اور اونٹوں پہ سفر کرنے والے، گھوڑوں کو استعمال کرنے والے آج، اور صرف 1-2 دن 10 دن 100 سال ہونے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ دوسرا ملک ہمارے پڑوس میں، پہلے 6 سال افغانستان کے، اس کے بعد تقریباً 20 سال دشمن کے قبضے کے، اور اس کے بعد دوبارہ ان کا دور شروع ہوا ہے۔ ان میں بڑی کمزوریاں ہیں،
لیکن جتنا قدر ان کو اسلام کا پتہ ہے، ایمان اسلام کو، حدود کو نافذ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ لو 40 سال سے جنگ زدہ ملک، ان کی کرنسی ہم تقریباً 4 روپے دیں تو ان کا 1 ملتا ہے، اور 1 روپیہ بھی پورے ملک پر قرض نہیں ہے، اور اپنے فیصلے وہ خود کرتے ہیں. پوری ہمارے ہاں تو یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے نا کہ بھائی پاکستان بلیک لسٹ ہو گیا تو باقی ملکوں سے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، اور پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا تو پھر باقی ملکوں کے ساتھ تعلقات کا کیا بنے گا؟ انویسٹر اپنی انویسٹمنٹ نکال لیں گے، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ان کے ساری دنیا کے ملکوں سے کوئی تعلقات نہیں ہیں، ان کو کوئی تسلیم نہیں کرتا، اور وہ خوشحال اپنا کام چلا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے آمنوا واتقوا، ایمان لاؤ اور اللہ سے ڈرو. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انعام دیتا ہے. فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں والے، تمام کائنات کے لوگ اللہ پر ایمان درست کر لیں، اللہ سے ڈرنے لگ جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلاویں کسے راہ رب منزل ہی نہیں. وہ تو چاہتا ہے، وہ تو سب کا رزق دیتا ہے، کافر کا رزق بھی بند نہیں کرتا. انسانوں نے سودی معیشت کے ظلم کے ساتھ کچھ لوگوں کو وہ جہاز بھر بھر کے پیسہ باہر لے جا رہے ہیں، اور کچھ بیچارے بل لے کر خودکشیاں کر رہے ہیں. یہ جو ناانصافی ہے یہ سودی معیشت کی وجہ سے. سودی معیشت سے غریب غریب تر ہوتا ہے اور امیر امیر تر ہوتا ہے. سودی معیشت سے فیکٹریاں، ملیں برباد ہو جاتی ہیں. سودی معیشت سے روپیہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. جب روپیہ ڈاؤن ہوتا ہے، ایکسپورٹ امپورٹ کا کام ڈسٹرب ہوتا ہے. جب مال نہیں جاتا تو پھر بنائے کون؟ جب بنتا نہیں تو مزدور کو مزدوری نہیں ملتی، مزدور پھر اس کیفیت میں آ جاتا ہے. یہ سارا کیا دھرا سودی معیشت کا ہے، اور یہ بندوں کا کام ہے. اگر ہم رب کے حق رب کو دینے لگ جائیں، بعض چیزیں ہم حکمرانوں پر ڈال کر خود خوش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ان کا کام ہے. شرک سے بچنا کس کا کام ہے؟ نماز پڑھنا کس کا کام ہے؟ کم تولنے سے بچنا کس کا کام ہے؟ جھوٹ بولنے سے بچنا کس کا کام ہے؟ ملاوٹ سے بچنا کس کے بس میں ہے؟ حکومت زور لگاتی رہ جائے، آپ باز نہ ہو تو کیا کر سکتی؟ یہ تو اپنے ہاتھ کو ہم نے خود روکنا ہے. آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. ایک دکاندار ایک اس کے سامنے بیٹھا ہوا موچی جوتی بنا رہا ہے، اور مطلب نیچے سے نیچے چلے جاؤ، اوپر سے اوپر چلے جاؤ، جس کا جتنا داؤ چلتا ہے وہ بھر کے لگا دیتا ہے، کوئی کمی نہیں چھوڑتا الا ماشاء اللہ. تو بھائیو، ایسی صورت میں برکات نہیں آیا کرتی، ایسی صورت میں برکات اٹھا لی جاتی. ہم اسباب کو گالیاں دیتے ہیں، حقیقت میں وہ مسبب الاسباب کی طرف سے سزا ہوتی ہے ہمارے گناہوں کی، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے کتاب و سنت کو چھوڑ کے زندگی گزارے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. روٹی ملتی رہے گی کیونکہ امتحان ہے، رب روٹی کافر کی بھی بند نہیں کرتا، مگر حالت خراب ہوگی. آئے ہو رب کو خوش کرنے کے لیے، آئے ہو دنیا میں عبادت کرنے کے لیے، وہ نہیں کر سکو گے. بس کماؤ کماؤ کھاؤ، کماؤ کھاؤ، اور بس مر جاؤ، اپنا مقصد بھول جاؤ گے. تو میرے بھائیوں،
رب فرماتے ہیں تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے میں تمہارا گلا دباتا ہوں، میں تمہاری معیشت تنگ کر دیتا ہوں۔ اب گالیاں دو حکمرانوں کو یا کسی اور کو، فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے کتاب و سنت کو چھوڑ کر زندگی گزارنا شروع کی ہوئی ہے، ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور یاد رکھو ہمارے ایمان کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ اولئک الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لاتے ہیں اور شرک نہیں کرتے ان کے لیے سکون اور اطمینان اور امن ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیا کم تولنا ایمان کا تقاضا ہے؟ یہ بے ایمانی کا تقاضا ہے۔ نہ آمنو ہمارا ٹھیک ہے، نہ واتقوا ہمارا ٹھیک ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی ان تمام نافرمانیوں سے بچیں۔ واتقوا کا تقاضا یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بغاوتوں سے بچیں۔ ہم دونوں کے تقاضے پورے نہ کریں پھر ہمارے گھروں میں برکات کیسے آئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے تنگیوں سے نکلنے کی گنجائش بنا دیتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کی تنگیاں فراخی کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہیں۔ رزق کی تنگی، بیماریوں کی تنگی، گھر کی تنگی، جس بات نے آپ کو تنگ کر رکھا ہے وہ سارے تنگیاں ختم ہو جائیں گی اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگ جائیں۔ رب کا فرمان یہ ہے کہ مجھ سے ڈرو گے تو تمہاری تنگیاں دور ہو جائیں گی، اور تیرا فرمان یہ ہے کہ جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی، رب کی بغاوت کے بغیر تجارت نہیں چلتی، یہ تیرا فرمان ہے۔ کیا کریں جی، حالات اس طرح کے ہیں جی، مہنگائی اتنی زیادہ ہے، امانت داری کے ساتھ چلیں تو بچتا کچھ نہیں۔ یہ تیری تھیری ہے کہ بے ایمانی کے ساتھ رزق حاصل ہو سکتا ہے، اور رب کا فرمان یہ ہے کہ نہیں، ایمان اور تقوی کے تقاضے پورے کرنے کے ساتھ تیری تنگیاں دور ہوں گی۔ تیری تھیری یہ ہے کہ جتنی دیر زیادہ دکان کھلے گی اتنا زیادہ رزق ملے گا، جتنی دیر مسجد میں گزارے گا اتنا رزق کم ہو جائے گا، گاہک کم آئے گا۔ اللہ کا فرمان یہ ہے تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا، میری عبادت کے لیے فارغ ہو، وقت نکال، میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، واسد فقرک، تیری فقیری دور کر دوں گا۔ تیری تھیری یہ ہے کہ 1,00,000 میں سے 10,000 دیا تو 90 رہ گیا، رب واسطے دینے سے پیسہ کم ہو جاتا ہے۔ رب کا فرمان یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال کم ہوتا ہی نہیں ہے، بڑھ جاتا ہے۔ صدقے سے مال بڑھتا ہے، تیری نظر کہتی کم ہوتا ہے۔ اتنے فرق ہے تیرے اور تیرے رب کے، ایمان کہاں ہے؟ ایمان کہاں ہے؟ ایمان کے تقاضے کہاں ہیں؟ یہ کہہ دینا کہ میرا رب پر ایمان ہے، اندر نہیں ہے، اوپر سے ہی ہے۔ ہاں جی، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، تو یہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں رب یہ فرماتا ہے، وہ کیوں نہیں مانتے؟ برکات لانے کے لیے ایمان بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے، تقوی بھی ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ وہ 3 لوگوں کا واقعہ آپ نے بچپن سے پڑھ رکھا ہے۔ غار میں گئے، پہاڑ سلائیڈ کر گیا، تینوں نے اللہ کے خوف کے واقعات رب کو سنائے۔ یا اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر ہٹا دیا، تنگیوں سے فراخی عطا فرما دی۔ اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے،
ایک آدمی لوگوں کے کفن چوری کرتا تھا، مرنے لگا تو کہنے لگا بچوں تم جانتے ہو میں کتنا گناہگار ہوں، اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو چھوڑے گا نہیں، کوئی ایسی ترکیب لگاؤ کہ اللہ مجھے پکڑ نہ سکے۔ ہائے، مجھے جلا دینا، جلانے کے بعد چکی میں پیس دینا، پیسنے کے بعد کچھ راکھ دریاؤں میں کچھ ہواؤں میں اڑا دینا، کہاں سے اللہ تلاش کرے گا مجھے؟ کیونکہ اگر اس نے مجھے پکڑ لیا گا تو چھوڑے گا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کو کہا میری امانت واپس کرو، سمندروں کو کہا دریاؤں کو سب لاؤ، سب ذرے واپس آ رہے ہیں، جڑ رہے ہیں، اور جڑ کر اس کا ڈھانچہ بنا، اس میں روح آ گئی۔ اللہ فرمایا سنا، یہ تو نے وصیت کیوں کی تھی؟ کہتا ہے خشیتک یا رب، یا اللہ مجھے آپ سے ڈر آتا تھا کہ اگر آپ نے مجھے پکڑ لیا تو چھوڑے گا نہیں، میں بڑا ہی گناہگار ہوں، میں ڈر گیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ڈر گیا تھا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ ڈر ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا ڈبل جنت ملے گی۔ اور یہ خوف تیرے ہر انگ میں ہونا چاہیے، تیرے ذرے ذرے میں ہونا چاہیے، تیرے صبح شام دوپہر میں ہونا چاہیے، تیری ہٹی دکان پہ ہونا چاہیے، ہر وقت رب کا خوف۔ موبائل دیکھتے وقت ہونا چاہیے، بازار میں چلتے وقت ہونا چاہیے، تولتے وقت بھی ہونا چاہیے۔ جب ہر وقت اللہ کو یاد رکھے گا، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، جب ان سے کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ یاد آ جاتا ہے، اس کا خوف آ جاتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا معاف کون کر سکتا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، گناہوں پہ گناہوں کو نہیں چڑھاتے، جتنا ہو گیا اتنا معاف کروا لیا، پھر شیطان نے کروا دیا، پھر معاف کروا لیا، وہ گناہوں پہ گناہ نہیں چڑھاتے اور اس پر اصرار نہیں کرتے، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو رب ذوالجلال معاف بھی کرتا ہے اور ان کو ایسا صبر عطا فرماتے ہیں۔ اور صبر ایک ایسی نعمت ہے کہ کائنات میں اتنی بڑی نعمت ایمان اور اسلام کے بعد کسی کو نہیں ملی۔ جو خودکشیاں ہم دیکھ رہے ہیں یہ صبر کی کمی ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، بھوک سے بندہ مر جائے، خودکشی سے بھی تو مرنا ہی ہے نا، بھوک سے مر جائے گا، اللہ کے نام لگ جائے گا، خودکشی کرے گا تو حرام موت مرے گا۔ یہ صرف صبر کی قلت اور قناعت کی قلت ہے۔ تو بھائیو، حالات اس طرح کے ہیں اور یہ پہلے دن سے نہیں ہے۔ آج سے آپ 20 سال پہلے کے اخبار دیکھ لو، 30 سال پہلے کے اخبار دیکھ لو، یہی لکھا ہوگا حالات بڑے خراب ہیں، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، اور دیکھو ظالموں نے گھی 10 روپے کلو کر دیا ہے، کتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے، یہی کچھ نظر آئے گا آپ۔ حالات کی خرابی اور کمزوری ہمارے اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم اپنی اصلاح کریں جو کر سکتے ہیں۔ حکمرانوں کی اصلاح ہم نہیں کر سکتے، ان کا رب کرے گا۔ انہوں نے بڑے گھپلے، بڑی کرپشن کی، ان کو رب پکڑے گا۔ ہم وہ دیکھیں جو ہم کر رہے ہیں، ہم اپنی اصلاح کریں۔ اور یہ جواز بنا لینا کہ چونکہ ساری دنیا کہہ رہی حالات بڑے خراب ہیں اور ساری دنیا کہہ رہی مہنگائی بہت ہے، پھر تو سب لوٹ کھسوٹ چلتا ہے نا، بھئی مجبوری میں تو حرام بھی چلتا ہے نا، یہ شیطان کا چکر ہے، اس سے بچو۔ یہ والی مجبوری وہ نہیں جس سے حرام ہو جاتا ہے حلال۔ اس مجبوری کا حل یہ اپنے آپ کو مینج کرو، اپنے آپ کو مینج کرو، اے سی نہیں پنکھے سے گزارا کرو، استری کے بغیر کپڑے پہننا سیکھو،
ہفتے میں 2 دن سالن پکا لیا کرو، چٹنی کے ساتھ، لسی کے ساتھ، اچار کے ساتھ کھانا کھانا سیکھو۔ جب رب دیکھے گا وَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، کیوں ایسا نہیں ہوا جب ہم نے ان کو سزا دی تو یہ گڑ گڑاتے، یہ روتے، یہ تھوتھنی ٹیڑھی کرتے، یہ سوری اور معذرت کرتے، ہم ان کو معاف کر دیتے۔ الٹا کرنا شروع کر دو، الٹا رب کی بغاوت زیادہ شروع کر دو۔ یاد رکھو 2005 کا زلزلہ آیا، بے شمار لوگوں نے رب سے لو لگا لیا، ان کو موت نظر آئی، وہ سیدھے ہو گئے، وہ نمازی ہو گئے، لیکن کتنے لوگ اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ دور ہو گئے۔ ہمارے بھائی ان کو کہتے تھے نماز پڑھو، وہ کہتے تھے اللہ نے ہمارا گھر گرا دیا، ہم کیوں پڑھیں؟ سمجھ آئی بات کی؟ یہ امتحان ہوتا ہے جس کے بعد کچھ لوگ پچھلی کلاس میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ اگلی کلاس میں چلے جاتے ہیں۔ اس امتحان میں وہ فیل ہو جائے گا جو حالات کا رونا روکے حرام کو حلال کرنے لگ جائے گا۔ بجلی کا بل بہت آتا جی، کنڈا لگا لو جی، میٹر خراب کر دو جی۔ ایسا نہیں کہ میں اپنے اخراجات کم کر لوں، اور جو لوگوں کا بوجھ ہم پر ڈال رہے ہیں ان کو رب پوچھے گا اور ہمیں وہ سب ملے گا، انشاءاللہ ملے گا۔ ہماری کمیٹی ڈال رہی، فکر نہیں کرو۔ لیکن اس کا تقاضا یہ نہیں کہ ہم بغاوت میں آگے بڑھیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم گڑ گڑائیں۔ پیدا کرنے والا، سزائیں دینے والا وہ خود کہہ رہا ہے وَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، کیوں ایسا نہیں ہوا کہ جب ہم نے ان کی پٹائی کی تو یہ گڑ گڑاتے، روتے، معذرت کرتے، ہم ان کو معاف کر دیتے۔ یہ پیدا کرنے والا چاہتا ہے۔ اس طرف آؤ، اپنی اپنی شر کو روکو، اپنی اپنی عادات کو ٹھیک کرو۔ رب ذوالجلال دیکھے کہ میرے بندوں نے اصلاح کر لی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی سزائیں بھی واپس لے لے گا اور برکات سے نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔